نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلاقتحم العقبہ، پس نہیں عبور کیا اس نے گھاٹی کو. وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، چھڑانا ہے گردن کا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے سخت بھوک والے دن میں. یتیماً ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو. او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شخص ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی صبر کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی رحم کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ. ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ چڑھائی ہوئی ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ البلد آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں غافل انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ضد اور مقابلے میں تو مال خرچ کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. دنیا میں نمود و نمائش کے لیے اور دوسروں پر اپنی برتری دکھانے کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے. لیکن آج کے سبق میں فرمایا اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتے. جہاں کوئی دنیا کی لالچ نہ ہو، جہاں دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر پتہ چلے نا کہ کون اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے. فرمایا فلاقتحم العقبہ، سو گھاٹی کو عبور نہیں کیا. گھاٹی پہاڑوں کے بیچ میں تنگ راستہ جس میں چڑھائی بھی ہو اور مشکل سے عبور ہوتا ہو، لیکن اس کو عبور کرنے کے بعد بندہ اگلی پہاڑی تک پہنچ سکتا ہو. تھوڑا سا راستہ مشقت والا، لیکن اس کو کراس کر کے
بندہ دوسرے پہاڑ پر پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں گھاٹی. فلقتحم العقبہ، سو گھاٹی کو عبور نہیں کیا. وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، وہ گردن آزاد کرانا ہے، کسی غلام کی گردن کو چھڑانا، یہ گھاٹی کو عبور کرنا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا سخت بھوک والے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا مسکین خاکسار کو. یہ ہے وہ گھاٹی جس کو عبور کرنے کے بعد آگے کامیابی ہے، جس کو عبور کرنے کے بعد آگے جنت ہے، جس گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور جنت اور کامیابی کے لیے غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا پڑتا ہے. اور یہ وہ جنت کا شارٹ کٹ اور مختصر راستہ ہے جس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور مال کی محبت نہیں ہوگی. اللہ کی محبت میں جب مال اٹھائے گا، اس سے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا نا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، مال کی محبت تمہارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے، اللہ کی محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کسی ایسے مسکین کو، خاکسار کو جو مٹی میں رل رہا ہے، اس کو کھانا کھلایا جائے. تو اب اس میں نمود و نمائش تو ہوگی کوئی نہ، دکھلاوا تو ہوگا نہیں. دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے والد صاحب فوت ہوئے، گھر والی فوت ہوئی، تو اتنی دیگیں پکائیں کہ گاڑیاں ہی گاڑیاں ہو گئیں. پتہ چلا جی واہ جی واہ، بڑے کمال کی روٹی دی ہے جی. اس میں کون کھا رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کھانے کا، جو 6 دعوتوں میں پہلے انوائٹ ہو چکے ہیں، ان کو ہم نے بھی دعوت دی ہوئی ہے، وہ آ رہے ہیں جی، فلاں صاحب آ رہے ہیں جی، وہ چمکتی ہوئی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، آ کے زکوٰۃ اور خیرات کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ، یہ ہے ہماری خیرات جس میں خوب نمود و نمائش ہے. رب کہتا ہے یہ والی نہیں، گھاٹی عبور کرنی ہے، جنت پہ جانا ہے تو وہ والی خیرات کر جہاں کسی یتیم یا مسکین کے پیٹ بھر دے، اور دنیا والوں کے سامنے تو شاید کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ تو نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، اللہ کے ہاں تیرا مقام بن جائے گا. اخلاص والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جس نے صدقہ کیا اتنا مخفی کر کے، چھپا کر کے کیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. یہاں پہ تو 500 روپے کے بعد جب تک پتہ نہ چلے کہ جناب میں نے 500 روپے دیے، مزہ ہی نہیں آتا. لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب میں نے جی دیے، جناب فلاں صاحب نے بھی اتنا تعاون کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو تو نے عبور نہیں کیا گھاٹی کو، پار نہیں ہوا گھاٹی سے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا جانے گھاٹی کیا ہے جس کو پار کرنا تیرے لیے لازم تھا. فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن آزاد کرانی ہے کسی غریب غلام کی جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، مال خرچ کر کے اس کو آزاد کر دے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال جیسے غلام کو خرید کے آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور بھی کئی ایسے غریب. ایک دن والد نے کہا ابو بکر اس طرح تو سارا مال ختم ہو جائے گا، اور اگر تو نے غلاموں کو آزاد کرنا بھی ہے تو ایسے غلام آزاد کیا کر جو جسمانی طور پر تکڑے ہوں، جو جنگ میں کام آ سکتے ہوں. کل اگر لڑائی ہوگی، عرب کے اندر لڑائیاں تو ہوتی رہتی تھی، کل اگر لڑائی ہوگی تو یہ سارے غلام تیری فوج بنیں گے. ابو بکر نے جواب میں فرمایا بابا میں دنیا کی لڑائیوں میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں. اور اس سے
اگلی سے اگلی صورت میں پھر اللہ نے تعریف کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور میں جہنم سے وہ بچے گا جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ دل پاک ہو جائے، اور دنیا میں کوئی نمود و نمائش یا دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ گھاٹی ہے جس کے بعد آگے جنت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کل کے دور میں اس طرح کے غلام تو نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی غریب ہے اور وہ قرضے کے نیچے دب چکا ہے، تو گویا کہ گردن تو اس کی بھی پکڑی ہوئی ہے، اس کے بال بچے ہیں اور مزدور آدمی ہے اور ادھر قرضہ چڑھا ہوا ہے، مزدوری کرتا ہے وہ قرضے میں چلی جاتی ہے، تو اپنے بچوں کے یہی کچھ کرے یا وہ قرضہ ادا کرے، تو چپ کر کے جو آدمی اس کے قرضے کو ادا کر دیتا ہے گویا کہ اس نے گردن کو آزاد کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر وہی بات ہے، جتنا مخفی ہو سکے، جتنا خفیہ اور پوشیدہ ہو سکے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ محلے کے اندر پتہ ہو یار یہ بندہ غریب ہے، مسکین ہے، اور ایک قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کا فلاں دکاندار کے پاس، اور وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا یار بس کرنا، تو بندہ چپ کر کے اس کو بتائے بغیر ہی وہاں دکاندار کو جا کے پیسے دے کے اس کے کھاتہ صاف کر دے۔ اگلے دن وہ جائے تو اسے پتہ چلے میرا پیسہ تو سارا کس نے ادا کیا، بس یار کسی اللہ کے بندے نے دے دیا، نام تک سامنے نہ آئے تاکہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو اور احسان مند بھی نہ ہو، صرف رب کو پتہ ہو۔ ایسی گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد آگے جنت ہے۔ آگے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا سخت بھوک والے دن، سخت بھوک والے دن کات سالی کے ایام میں، یا بعض دفعہ ٹھنڈ وغیرہ میں سخت بھوک ہوتی ہے اور ہم گھر کے اندر چار چار ڈشیں بناتے ہیں جناب، اس دن کسی ایسے غریب کا بھی خیال کرنا کہ آج گھر کے لیے گوشت لے رہا ہوں، کسی غریب کے لیے بھی آدھا کلو لے لوں، کسی مسکین پڑوسی کے لیے بھی جناب آدھا کلو لے لوں، اس کے گھر بھی بھجوا دوں، خود کھایا، اپنے بچوں نے کھایا، جو بچ گیا وہ پھینک دیا، ارے کسی اور غریب کے پیٹ کے اندر بھی لقمہ چلا جائے تو کیا یہ اچھا ہو۔ سخت بھوک والے دن جہاں اپنا خیال کیا وہاں کسی یتیم مسکین کا بھی خیال کر لیا، سمجھو جنت کا سودا ہو گیا، جنت کا سودا ہو گیا۔ ایک مولانا صاحب وہ اپنے انداز میں ان آیتوں کو یوں بیان کر رہے تھے، اور قیامت کے دن ایک آدمی بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، مفہوم اس طرح بیان کر رہے تھے نا، قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے میری رضا کے لیے کیا کچھ کیا؟ یا اللہ میں نے بڑے عمرے کیے، میں نے 30 عمرے کیے، اچھا ماشاءاللہ اچھا کام کیا، اور کیا کیا؟ یا اللہ میں تسبیح لے کر اتنا ذکر روزانہ کرتا تھا اور پھر بیٹھا رہتا تھا اور پھر یہ نفل پڑھتا تھا، پھر وہ پڑھتا تھا، پھر یوں تلاوت کی اور پھر شاباش شاباش بڑے اچھے کا، اور کیا کیا؟ اور بھی اللہ ایسے نفلی کام بتاتا جائے گا، شاباش شاباش ٹھیک ہے تجھے جنت مل گئی ہے، لیکن تو نے بڑا لمبا سفر کاٹا ہے، میرے بندے ایک چھلانگ مارنی تھی تو جنت میں آ جاتا، بڑا لمبا سفر کاٹ کے آیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں نا لفٹ لگی ہوتی ہے، ادھر سے جناب لفٹ میں بیٹھے 2 منٹ میں وہاں پہنچ گئے، اور اگر بائی روڈ ہے تو پتہ نہیں پھر کے 2 گھنٹے لگ جائیں، تو اتنا 2 گھنٹے والا سفر کر کے آیا، تو ادھر چھلانگ مارتا 2 منٹ میں پہنچ جاتا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہا تیرے پڑوس کے اندر میرا ایک بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، اگر تو اس کا پیٹ بھر دیتا تو بس سیدھی آگے جنت تھی، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا اور اس کی حاجت پوری کر دیتا بس تیری میری ادھر ہی ملاقات ہو جانی تھی، تو نے لمبا چکر کاٹا ہے۔ بہرحال اور کھانا کس کو کھلانا ہے؟ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو، پہلے برادری میں دیکھو یتیم ہے، کوئی سہارا اس کا نہیں ہے، اس کا خیال کرو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین مٹی والا، مٹی میں رلنے والا، خاک سار، مٹی میں مزدوری کر رہا ہے، یا اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے مٹی کے۔ اور اگلے لفظ پہ ذرا غور کرنا جی، توجہ ہے سب حضرات کی، آگے دیکھیں
ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ایمان پہلے اور یہ چیزیں بعد میں، یہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں مال کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت دل میں بٹھائے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس میں ایمان والا بیج لگائے۔ پہلے اللہ نے اس صفائی کا ذکر کیا، مال کی محبت دل سے نکالے، اللہ کی محبت کو دل میں لے کر آئے، یہ ہو گئی دل کی صفائی، اور پھر اس میں بٹھائے نقش لا الہ الا اللہ، اب اس میں پودا لگا ایمان کا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کی۔ تو یہ صدقہ خیرات کرے، دل میں اللہ کی محبت لے کر آئے، پھر ایمان کی محنت کرے، دل میں ایمان کو پختہ کرے اور صبر کرے۔ صبر کی 3 قسمیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو روکے اطاعت پر، اپنے آپ کو روکے نافرمانیوں سے، اور اپنے آپ کو روکے تکلیفوں پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے اور کسی کے سامنے نہ کرے، اور رحم کا درس دے اور پتھر دل نہ ہو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، ان کو دن قیامت کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے میں کہوں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، رب کہتے ہیں یہ صفتیں پیدا کر، اولئک اصحاب المیمنہ، دن قیامت کے تجھے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر جہنم کی آگ چڑھی ہوئی ہوگی، اللہ ہمیں بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو تو نے گھاٹی کو عبور نہ کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے سخت بھوک والے دن، یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو، او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین خاکسار کو جو مٹی میں رل رہا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر